الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے. اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو، آج ایک بہت ہی ضروری بات آپ تمامی حضرات کو میں پہنچانے والا ہوں کہ کل جو 23 مئی جو گزر گئی، اس 23 مئی کو میں نے کل جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک مریض کو دیکھنے کے لیے میں پہنچا. سفر تھا میرا قریب 4.5 گھنٹے کا، اور کہنا چاہیے وہ مریض نیپال سے آیا ہوا تھا، مسلمان ہی تھے ماشاءاللہ. ڈاکٹروں کے پاس لے جا کر کے انہوں نے 2 سے 2.5 لاکھ روپے لگا دیے، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی آرام اس بچی کو نہیں مل پایا. بچی تھی لگ بھگ 17 سے 18 سال ماشاءاللہ. میں پوری سٹوری آپ کو بتاؤں گا، حیران رہ جائیں گے آپ. میں بھی خود تعجب میں کہ جو 7 سے 8 مہینے سے نہ کسی ڈاکٹر کے علاج سے کور ہونے میں آئی، اور نہ ہی بڑے مولویوں کے پاس اس کا علاج ہوا، تعویذات کے ذریعے سے روحانی علاج ہوا، وہ لوگ بھی اس کو کور نہیں کر پائے. لیکن کل کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ تعالی مکمل آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، دھیان سے سننا. کبھی نہ کبھی رشید اختر کی آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. رشید اختر الحمدللہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے جو آپ کی بات نہ سنے. اللہ کے فضل و کرم سے رشید اختر کا نام ہی وہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر ادر کنٹریز میں مجھے جانا اور پہچانا جاتا ہے. کس لیے وہ میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا. کل صبح فجر کی نماز کے بعد 4:30 بجے میں اٹھا بستر سے، مجھے جانا تھا. تو 4:30 بجے میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً میں نے بائک اٹھائی. حالانکہ کل میری کار خراب تھی، تو میں نے بائک اٹھائی اور بائک سے جو ہے 5 بجے میں گھر سے نکل گیا. گاڑی چلاتے 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 میں پہنچا 9 بجے جہاں مجھے پہنچنا تھا. ٹھیک ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ لوگ ایک دن پہلے ہی نیپال سے آئے ہوئے تھے، سیتا پور کے علاقے میں. تو کل کا میرا سفر کافی ایک یادگار رہے گا. اسی لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ سمجھ لیں کہ رشید اختر آخرکار یہ پاور کہاں سے حاصل ہوئی ہے رشید اختر کو، اور کیوں حاصل ہوئی ہے، کیا کیا کرنا پڑا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں. اور آج اگر میرے پاس کوئی بھی انسان آتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. اور رات کو جیسے ہی میں گھر پہ آیا تو پھر دہلی کے بھی 6 لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس رات. تو ساری باتیں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. اب باتیں شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ویڈیو کو لائک کر دو اور اپنے دوستوں احباب میں میری اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ رشید اختر سے اگر کوئی بھی انسان پریشان ہے تو کانٹیکٹ کر پائے. نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آتا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے انشاءاللہ تعالی بڑھتے ہیں کل کی باتوں پر. تو 4:30 بجے 5 بجے میں گھر سے نکلا، اللہ رب العزت کا نام لے کر، تمام ہی بزرگان دین کا، کیونکہ تمام ہی بزرگوں کا میں نے نام لیا، اور جس کے حوالے سے جناتوں کے موکلات کے حوالے سے جو میں کام کرتا ہوں ان تمامی حضرات کا نام لے کے میں نکلا. وہ اس لیے اپنے بدن کو باندھا میں نے پہلے، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ایسے کر کے پورے بدن کو باندھا، کیونکہ 3 بار میرے ساتھ اٹیک ہوا ہے. اس لیے کہ میں بالکل ایسے ہی نارمل طریقے سے گھر سے نکل چکا ہوں. لیکن کل جب مجھے نکلنا، اب وہ بھی کل جو معاملہ تھا لڑکی کا، تو وہ بھی بہت خطرناک تھا. اتنا خطرناک تھا شاید کہ اگر کمزور دل والا میرے ساتھ کل ہوتا تو وہ گھبرا جاتا، اور میں تو کہتا ہوں بے ہوش ہو جاتا ہوں. بہرحال آپ کا بھائی رشید اختر 5 بجے صبح نکلا، نکلنے کے بعد 9 بجے پہنچا.
سمجھے. پہنچنے کے بعد میں میرا جو بھی تھا میں نے، کیونکہ گھر سے کچھ کھانا پانی تو میں نے کھایا نہیں تھا، کچھ کھانا بھی نہیں، کچھ چائے بھی نہیں، کچھ پانی بھی نہیں. وہاں پہنچا میں. پہنچنے کے بعد مجھے ناشتہ کرایا گیا. ناشتہ کرانے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ جب سکون سے بیٹھ گئے سمجھے. اور جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم اچھا تھا، لیکن میرے گھر سے نکلنے کے بعد ایک دم بارش کا موسم ہو گیا. جب میں وہاں پہنچا تو دھوپ تھی، لیکن وہاں بھی آدھا گھنٹے کے اندر خطرناک ہوا آئی اور بارش ہونے لگی. میں سمجھ گیا اللہ رب العزت آج مجھے کامیاب فرمانے والا ہے. کیونکہ جب کوئی کام شریعت کے طور پر ہوتا ہے، ذکر رسول یا ذکر نبی یا ذکر خدا یا پھر اور کوئی کام، اگر اس موقع پر بارش ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کام کو کامیاب فرما دیتا ہے، قبول اپنی بارگاہ میں فرما لیتا ہے. جب بارش ہوئی میں سمجھ گیا اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی عطا فرما دی. یہ بالکل میرا دل کہنے لگا. تو ایسا ہی ہوا کہ ناشتہ کرنے کے بعد جب اس بچی کو میرے سامنے لایا گیا تو آنکھیں چڑھی ہوئی تھی ایسے طریقے سے، اور میری طرف کو نظر باندھ کے اس طریقے سے دیکھ رہی تھی وہ. تو حالانکہ اب دیکھیے میرا تو اب شوق ہو گیا ہے، یہ میرا تو اب کام ہو گیا ہے سمجھے. چاہے شوق کہیے یا کام کہیے، بڑی بڑی اثراتوں سے جوجھنا، کام کرنا، پکڑنا، مارنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو آنکھیں برابر سمجھے. میں نے خیر جو مجھے کرنا تھا، جو مجھے پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ کے الحمدللہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے اس پہ ہاتھ اپنا رکھا تو یہ سمجھیے جو آصف جو شے تھی وہ کانپ رہی تھی، بالکل اس طریقے سے تھر تھرا رہی تھی، تھر تھرا. اس بچی کو لگ بھگ میں نے 20 سے 25 منٹ اس کا کام کیا. جو بھی اتارا مجھے کرنا تھا وہ کیا، اور جو بھی مجھے پکڑا دھکڑی کرنا تھی، جو پکڑنا، جو لوگ حاضر تھے ان کو پکڑنا، جو لوگ حاضر نہیں تھے ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر دینا، حکم دینا، تمامی کام یہ میں نے 25 سے 30 منٹ کے اندر یہ کیے. جو مریض، جو انسان لگ بھگ 7 سے 8 مہینے پریشان ہو، ڈاکٹر کا علاج، پوری سارے کے سارے پرچے، سارے کے ساری رپورٹیں، سارے کے سارے اسپتال کے ڈاکومنٹ یعنی پرچے میں نے دیکھے. جب میں نے کل جوڑے تھے تو 2,80,000 کے آس پاس وہ لوگ پریشان، قرضے میں لے لے کے لگاتے رہے 7 سال تک سمجھے. مولویوں نے بڑے پیسے کھائے، مولویوں نے بھی، کسی نے 20,000 کسی نے 15,000. اب جی دیکھیے نہیں، ایک بات یہ تو کہہ سکتا ہوں میں، اگر نارمل کوئی بھی عامل اگر ہے کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے 10-12,000 تو ختم کر دے گا. 12,000 13,000 14,000 15,000 تک میں مانتا ہوں کہ سامان آج کے وقت میں مہنگا ہے. جو چیز میں خریدتا تھا 137 روپے کی وہ آج 337 روپے کی ہے. جو چیز میں خریدتا تھا ماتر 94 روپے کی وہ آج 167 روپے کی ہے. جو چیز خریدتا تھا ماتر 126 روپے کی وہ آج 294 کی ہے. اس میں تو میں مانتا ہوں کہ 14 سے 15,000 تو ختم کروا سکتا ہے عامل، اور اپنی فیس لے گا تو زیادہ سے زیادہ 18 سے 20,000، 4-5,000 اپنی فیس لے سکتا ہے. لیکن 20,000 کے پار جانا، 25,000 یا 30,000 لینا یہ بالکل غلط میرے حساب سے. کیونکہ اتنا کسی غریب کو اتنا خرچہ کروانا یا پھر خرچہ لینا یہ شریعتاً غلط ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں، مفتی کہتے ہیں، علماء اکرام کہتے ہیں کہ تعویذ کسی کو دینا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے، لیکن اسلامی طریقے سے دال میں نمک آپ جائز لے سکتے ہیں. اور اگر نکھر دال کھانے کی کوشش کریں گے یا پھر دال چٹنی سے مرغا کھانے کی کوشش کریں گے، اسی میں یہ اتنی اجرت لیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا شریعت میں، پھر وہ غلط ہے، ناجائز و حرام ہے. ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ایسا رہا. میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ جب اس بچی کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کام کیا 25 سے 30 منٹ. جس بچی کو کھڑے ہونے کی تاب نہیں سمجھے، جو کھڑا نہ ہو پائے، ادھر میں کام کر رہا تھا گھر میں اندر بیٹھ کے، پورے گھر والے محلے والے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے میرے کام کو میں کیا کیا کر رہا تھا سمجھے. بلکہ کل تو جو ہے اس بچی پہ جب حاضری ہوئی تو 2 ہاتھ بھی میں نے لگا دیے تھے. تو ادھر بارش بھی ہو رہی تھی بڑی تیز، اللہ کی رحمت برس رہی تھی، ادھر میں کام کر رہا تھا. 25 سے 30 منٹ گزرے. جو بچی 7 سے 8 مہینے تک جس نے کچھ نہ کھایا ہو، کچھ نہ پیا ہو، سمجھیے صرف جینے کے لائق پانی اور کھانا، اس بچی کو الحمدللہ رب العالمین میں نے کل کھانا کھلایا، کل اٹھا کے بٹھایا اور چلا کے دکھایا ہے سمجھے. اب وہ کل ایسا ماحول میں نے کر دیا تو اس کے ماں باپ،
اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار جہاں آئی ہوئی تھی، سارے لوگ چکر میں پڑ گئے، سمجھے. تو اور بھی میرے پاس لوگ کہنے لگے کہ حضرت کوئی تو بابا کہتا ہے، کوئی میاں جی کہتا ہے، کوئی رشید بھائی کہتا ہے، کوئی حافظ جی کہتا ہے، کوئی مولانا صاحب کہتا ہے. سب اپنے اپنے انداز میں جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں فی الحال، سمجھے. سجاد بھائی بھی کچھ کہتے ہیں، بابا جی بھی کہتے ہیں، رشید بھائی بھی کہتے ہیں، مولانا صاحب بھی کہتے ہیں، عامل صاحب بھی کہتے ہیں. تو محلے والے اور بھی جو ان کے رشتہ دار تھے کہ حضرت میاں جی، بابا جی ہمارے گھر پہ بھی. تو میں نے کہا دیکھیے میں صرف ایک کا کام کرنے کے لیے آیا تھا، میرے پاس اور سامان نہیں. ایک دن پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، میں نے ان کا سامان خریدا تھا اور خریدنے کے بعد ان کا مکمل تیاری کے ساتھ میں آیا تھا. باقی جو دیکھنا تھا وہ گیا، دیکھ سکتا ہوں میں کیا معاملہ، لیکن آئیے میرے گھر، میری چوکی، میری گدی پہ آئیے آپ. تو بہرحال ان کا خرچ کتنا ہوا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا خرچ ہوا تھا 7,540 کا سامان میں نے ان کا خود خریدا تھا، سمجھے. اور 700 روپے میں نے پیٹرول کے لیے تھے اور 786 روپے میں نے اتارے کے لیے تھے، جو کہ اکثر و بیشتر میں لنگر کرتا ہوں. جو پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو لنگر ہوتا ہے میری جانب سے، چاہے ہر جمعرات کو ہو، چاہے دوسری جمعرات کو ہو، یا پھر ایک مہینے میں ہو. جب پیسے اکٹھے ہوتے جب بھی لنگر ہوتا ہے. تو جو پیٹرول کے تھے وہ میں نے پیٹرول کے لے لیے 7,540 وہ لے لیے. انہوں نے الگ سے جو ہے مجھے 500 روپے دیے. میں نے کہا بھائی 500 روپے آپ مجھے دے دیجیے. وہ 500 روپے دیے، کل ملا کے لگ بھگ 9,500-10 ہزار لگ بھگ ان کے ختم. ٹھیک ہے. آج اب میں ان کے روک کر کے آیا ہوں کہ آپ جائیے گا نہیں، آپ ایک جمعرات جو ہے بدایوں شریف ایک بار حاضری دے دینا، وہاں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا وارنٹ وہاں تک پہنچا دوں گا. اللہ نے چاہا بچی آپ کی بہتر رہی ہے. صبح سے میرے پاس فون آیا، کہا گیا کہ ماشاءاللہ ہماری بچی بڑی اچھی ہے، بڑی خوش ہیں ہم لوگ، بول بھی رہی ہے، چال بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، لیٹ بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، سب طریقے سے. تو میں نے کہا چلو اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑا اس رب کا احسان عظیم ہے. رشید اختر اس قابل کہاں ہے؟ یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے نبی کا فیض ہے، سمجھے. تمام ہی میرے پیر و مرشد کا فیض ہے، میرے استاد سید حسن میاں کا فیض ہے. یہ جو سید حسن میاں ایک عامل تھے، بہت بڑے اکھاڑے کے مالک تھے، جناتوں کے، بہت بڑی عدالت تھی آپ کی. انہی کا غلام ہوں، انہی کے در سے میں نے حاصل کیا ہے. کیسا بھی معاملہ. اس کے بعد میرے پاس جب فون آیا کہ اچھے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، سمجھے. وقت کی بات، ادھر سے میں واپس ہو رہا تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے قصبہ فرید پور، غوث گنج مجوہ. تو فرید پور کا ایک ہندو، شاید دیوندر ٹھاکر نام تھا یا جتیندر ٹھاکر تھا، وہ ادھر سے واپسی میں ایک سوراب خان ہے، غوث گنج کے، پتہ نہیں مجھوے کے، فی الحال دونوں گاؤں برابر. میں یہ نہیں جانتا ہوں میں کون سے گاؤں میں گیا تھا. تو ادھر سے واپسی میں حالانکہ فون تو ان کا پہلے ہی آ گیا تھا جب میں نکل رہا تھا کہ رشید بھائی ایسا ایسا معاملہ تھا، آ جاتا تمہارے. میں نے کہا بھائی میں آ رہا ہوں، اسی روٹ سے آ رہا ہوں. تو ادھر سے واپسی میں نے کہا میں واپسی میں ملوں گا. ادھر سے واپسی میں جو ہے سوراب صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس فرید پور کا ایک لڑکا ہے جس کا کبھی پیٹ ہی صحیح نہیں رہتا. جب دیکھا گیا تو ناف ایک تو ہٹی ہوئی، دوسری چیز اس پہ کرا ہوا. میں نے الحمدللہ اس کا بھی اتارا کر کے آیا ہوں میں. اور جو دینا تھا مجھے تعویذات 40 دن کے وہ علاج دیا اس کا. اور جو بچی کو میں نے 40 دن کا علاج دیا وہ اس شخص کو بھی میں نے دیا. اور اب دیکھو یہ تو خیر نہیں بتا سکتا میں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے. انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد جب پتہ چلے گا تو میں ضرور انشاءاللہ ویڈیوز کے حوالے سے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے کا الحمدللہ کوئی بھی معاملات میرے سامنے جب آتا ہے تو میں ہار نہیں مانتا ہوں، بلکہ کسی کا بھی کوئی پریشانی ہو میں انشاءاللہ کرتا ہوں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشید بھائی کہ آپ ویڈیو میں کہتے ہیں پیسے نہیں لیتا ہوں. یہ حقیقت خدا قسم دوستو نہیں لیتا ہوں. 1 روپیہ بھی حرام انسان کا میرے لیے. لیکن اب مارکیٹ میں اگر سامان آپ لینے جائیں گے تو اس سے کہہ دینا ذرا کہ بھئی ہمیں سامان دے دو، ہم پھر کبھی پیسے دے جائیں گے. تو کیا کہتا ہے وہ آپ سے؟ ارے میری فیس نہیں ہے، میرا چارج نہیں ہے، کم سے کم جو سامان آپ کا خرچ ہو رہا ہے کم سے کم وہ تو دینا ہوگا آپ کو. اب رشید اختر اتنا امیر نہیں ہے بھائی. میری چھتیں، میرا مکان دیکھیے ٹوٹا پھوٹا مکان ہے میرا بھائی، اس میں رہتا ہوں. اتنا امیر نہیں ہے رشید اختر جو آپ کو سامان بھی اپنی جیب سے لگا کر دے گا. سامان میں 1 روپیہ اٹھے تب بھی دینا ہوگا، بھلے ہی آپ مجھ سے کام کرائیں نہ کرائیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پیسے کے لیے اس کام کو نہیں کرتا ہوں. سمجھے. آج یعنی کہ اگر میں چاہوں تو ودیش والے جو مجھ سے کہتے ہیں رشید بھائی ہم آپ کا پورا خرچ، پورا فلائٹ کی ٹکٹ، ویزا سب کچھ دے رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، آپ ہمارا یہ کام ہے وہ کام ہے کر دیجئے. میں کہتا ہوں دیکھیے میں آنے کے لیے
آپ سے بات نہیں کر سکتا، وعدہ نہیں کر سکتا. کبھی اگر موقع ملا تو ضرور آؤں گا. لندن والے الگ کہتے ہیں، امریکہ والے الگ کہتے ہیں، سوئٹزر لینڈ والے الگ کہتے ہیں، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، جرمن، اٹلی ہے، اور فرانس ہے آپ کا، اور سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں، جبکہ علاج جا چکے. دیکھیے کسی بھی انسان کا ایک بار علاج جانے کے بعد دوبارہ اس کے پریوار یا اس کے رشتہ داری میں جب ہی انسان کے پاس علاج جائے گا جب اس کو کچھ حاصل ہوا ہوگا. الحمدللہ میرے پاس سے اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی ایک چیز منگائی، اگر آپ کو سکون ہوگا، فائدہ ہوگا، تب دوبارہ سے آپ مجھ سے کہیں گے، ورنہ آپ مجھ سے بات تک نہیں کریں گے. حالانکہ میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، وعدہ نہیں کرتا ہوں. دیکھیے کام کرنا میرا کام ہے اور اس کام کو انجام تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے نا. میں کسی لائق نہیں، خدا قسم دوستو. میں وہ بیکار مٹی ہوں جو شاید کسی کام میں نہیں آتی ہے، لیکن رب کا فضل ہے. پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھ سے ایسے ایسے کیسے کام لے لیتا ہے، میری جانب سے لوگوں کا کیوں بھلا ہو جاتا ہے، میں خود نہیں جانتا اس چیز کو. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کچھ شے میرے پاس میں ہے، موکلات جنات، جن کے وجہ سے میرا کام میں کرتا ہوں اور ہو جاتا ہے. کیسا بھی کام ہو، بس شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اگر کسی پریشانی میں ہیں تو رشید اختر آپ کا بھائی ہے، انشاءاللہ کانٹیکٹ کیجئے. کوئی فیس نہیں، کوئی چارج نہیں. خدا قسم دوستو یقین جانو، رشید اختر آپ کا بھائی ہے. آپ وہاں سے پارسل مت منگائیے، میرے پاس آ جائیے، سامان لکھ کے دوں گا، لے کے آئیے، اپنے سامنے لکھوائیے. آپ جو بھی آپ سے منگاؤں گا آپ کے سامنے لکھ کے دوں گا میں آپ کو. تب تو آپ نہیں کہیں گے، تب تو آپ کہیں گے واقعی میں رشید بھائی نے ہمیں لکھ کے دی. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. آپ آئیے انشاءاللہ تعالی، کہیں سے بھی ہیں. اگر کوریل سے لیں گے، کوریل چارج، پارسل چارج پلس سامان کا چارج وہ دینا ہوگا، یا پھر سامان بھیج دیجیے. آپ کچھ نہیں چاہیے آپ سے. بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا. عامل ہوں میں، سید حسن میاں کا شاگرد ہوں میں. اگر بہت سارے لوگ اب جو ہے شاگرد کا معاملہ ہے، شاگردی کا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا انشاءاللہ آپ شاگرد بھی میں بناؤں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاگرد بنا لیجیے، انشاءاللہ میں سکھانے کی کوشش کروں گا ان کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی. اور ان لوگوں کو سکھاؤں گا جو بغیر لالچ کے کام کریں گے. پیسے والے کے لیے جو پیسہ کمانا چاہتا اس کو میں نہیں سکھاؤں گا، یہ قول کرا لوں گا. کیونکہ اگر وہ پیسہ لے گا اپنے منہ سے مانگے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اگر میں بھی آج اپنے لیے سامان کا کوئی دقت نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنے جیب کے لیے اگر 1 روپیہ بھی میں نے مانگا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، میں پریشانی میں ہو جاتا ہوں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی کوشش کیجئے. آپ رشید اختر کے بتائے ہوئے وظیفے بڑے بڑے پیارے ہیں، لیکن جب جادوئی اگر اثرات ہوگا کسی پر تو وظیفے کام نہیں کرتے. اس کے لیے کسی اچھے عامل کو دکھائیے. میں نہیں کہتا ہوں میں کسی قابل ہوں، میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس آئیے مجھے دکھائیے. بہت عامل ہیں دنیا کے اندر، انشاءاللہ ان کو دکھائیے. ویڈیوز کسی بھی مریض کی میں اسی لیے نہیں بناتا ہوں کہ میں اب جو یقین کرنے والے ہیں وہ یقین کریں گے. کل پورا دن صبح سے میرا شام آج صبح تک بند رہا ہے. کل صبح میں نے فون جو بند کیا تھا آج صبح تک بند رہا ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صبح آپ 9 بجے سے فون لگائیے، انشاءاللہ 12-1 بجے تک بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ میرے بھی کام ہے، ویڈیو شوٹ کرنا ہے، گھر کا کام ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے یار، سمجھے، کھیتی باڑی بھی دیکھنا ہے، بہت سارے کام ہیں، پارسل جو جاتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، بہت سارے کام ہیں. بات بھی کرتے رہیں، اور بات اگر نہ ہو پائے واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسج لکھیں، وائس ریکارڈنگ نہ بھیجیں، چھوٹا سا میسج لکھیں جس کو میں آسانی سے پڑھ پاؤں. لمبا میسج بھیجتے ہیں، بہت زیادہ میسج، تو وہ میرے کسی کام کے نہیں. بہرحال اللہ خوش رکھے. میری اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں احباب میں. انشاءاللہ زندگی باخیر رہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستوں.